مختلف لوگوں سے تبادلہ خیال کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج کل خواتین کا ڈرامے دیکھنے کا رجحان بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور عام طور پر انسان جس چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے متعلقہ خیالات اور اس سے متعلقہ اثرات انسان کی شخصیت میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہمارے ہاں جو ڈراموں میں آج کل فیملی سٹوریز بہت زیادہ دکھائی جاتی ہیں، اور اس میں بکثرت طلاق کا اور خلا کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ کچھ کام بظاہر آسان محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، وقتی تکالیف سے چھٹکارا معلوم ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے نقصانات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون طلاق کا مطالبہ کر رہی ہیں، خلا کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیجئے کہ انہوں نے طلاق یا خلا لے لیا، نتیجتاً خاندان علیحدہ ہو گئے۔ اب غور کریں کہ اگر بچے ہیں ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ یقیناً فرق تو پڑتا ہے۔ اپنی پرسنل لائف ہے، اگر خاتون ہیں انہوں نے دوسرا نکاح آگے کرنا ہے اور وہ جلدی نہیں ہوتا، تو یہ جو تنہائی کی زندگی ہے ان حالات کے اندر، جبکہ ہر طرف برائیوں کے انبار ہیں، اور خاص طور پر آپ ڈراموں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ اب کس قدر چانسز بڑھ گئے برائی کی طرف مائل ہونے کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وقتی طور پر محسوس ہو رہی ہے کہ جناب چند مسائل سے حل ہمیں مل جائے گا، اس کے پیچھے کے اثرات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہر گھر کچھ نہ کچھ آزمائشوں کے ساتھ بنتا ہے۔ اگر ہم اپنے والدین کو دیکھیں یا دیگر گھروں کے ماحول کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر بیوی کے مزاج کے 100% مطابق یا بیوی شوہر کے مزاج کے 100% مطابق، کہیں نہ کہیں معاملہ ڈس بیلنس ضرور ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی عادات کو، ان کے معاملات کو کہیں نہ کہیں اگنور کر آدمی اپنے گھر کو چلاتا ہے۔ اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ جناب میرے شوہر میں مجھے کچھ باتیں بہتر محسوس نہیں ہو رہی یا سسرال کے اندر محسوس نہیں ہو رہی، تو ہر چیز کا سولوشن نکالا جاتا ہے، اس مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو ڈسکنیکٹ کیا جائے۔ تو سمجھداری یقیناً یہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں ڈراموں کے حوالے سے، علماء اکثر اوقات یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو وقتی طور پر بڑی پرکشش ہے، لیکن اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہیں۔ کہیں اخلاق کی پستی دکھائی جا رہی ہے تو کہیں ایک برا کردار سامنے آ رہا ہے۔ آپ یہ غور کریں نا، اس وقت طلاق کا ایک بڑا پرسنٹیج ان ڈراموں کی وجہ سے ہمارے سے وجود میں آ رہا ہے۔ خواتین ڈرامے دیکھتی ہیں، اس کے اندر کبھی جھگڑے دیکھتی ہیں، وہ ان کو پسند آ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑ رہی ہے، بہت اچھی طریقے سے جھگڑا ہو رہا ہے، جناب اس کو اپنے ہاں اپلائی کرتے ہیں، اور ایک بے برکتی، ایک نحوست، آپس کے اندر کلیش اور بے سکونی جو ہے وہ گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو خواتین اپنے شوہر سے مطالبہ کر لیتی ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اندر تو نقصانات ہیں ہی، جن پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، بچوں کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے، خود ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس قدر ناپسند فرماتا ہے کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ بری چیز بارگاہ خداوندی میں وہ طلاق ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ وہ عورت جو اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہے وہ کل بروز قیامت جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتی۔ اندازہ تو کریں، یعنی ہم ان تمام چیزوں کو بھلا کر کے اپنے چند مسائل کا حل تلاش کرنے لگے، جس کے اندر ہم اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں اور دنیا کے اندر اتنی مشقتوں کا بعد میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اندر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، منفی کردار۔ ماں ہے وہ بیٹی سے کہہ رہی کہ تو طلاق لے لے، بہن ہے وہ گائیڈ کر رہی ہے، بھائی ہے وہ فورس کر رہے ہیں، ان کو بھی ایک حدیث مبارکہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ ہمارا راستہ تو صبر کا راستہ ہے، ہمارا راستہ تو آزمائشوں کو فیس کرنے کا راستہ ہے، ہمارا راستہ تو مسکراہٹوں کے ساتھ، اپنے بہترین کردار کے ساتھ مسائل کو، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کا راستہ ہے، نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرنے کا راستہ ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو اپنے کردار سے مشکل چیزوں کو بھی آسان کر دیتے ہیں، نفرتوں کو محبت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں جن کی وجہ سے طلاق ماریضیں وجود میں آتی ہیں، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ رب کریم ہمارے گھروں کے اندر وہ تمام اثرات
جن کی وجہ سے جھگڑے، فسادات، بد اخلاقی اور برائیاں ہماری سے وجود میں آ رہی ہیں، ان تمام سے ہمیں محفوظ فرمائے، چاہے وہ ڈرامے ہوں، فلمیں ہوں یا مختلف قسم کی ویڈیوز ہوں جو اس طرح کا کردار ادا کرتی ہیں۔ رب کریم ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ایک پاکیزہ اور اچھا ماحول ہمارے گھر کے اندر ہمیں نصیب فرمائے۔ القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.